بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہر راستہ بند ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ کی مدد کو دیکھیں گے، اور جب آپ اس وظیفے کو شروع ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بڑی مشکلیں دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور یہ کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کے ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا، جو بندہ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا، میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ قرآن مجید کی برکتوں والی رحمتوں والی آیت ہے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے، سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کے بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا ہے۔ کسی نے بتایا، اس کو پڑھا اللہ نے دشمنوں سے بچایا، اس کو پڑھنے سے اللہ بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دیتا ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کو پڑھنے سے شادی کے مسئلے، رشتے کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی بھی نماز بازار یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور اسے کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس سے 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے 1 گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے، تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو پھر بھی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب اور فضیلت عطا فرما، انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجئے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ آپ لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر نے فرمایا، میرا خیال ہے اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابن ابی کعب کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے،
اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں پڑھ لیتے تھے۔